السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ ابراہیم کی آیات 32، 33 اور 34، 32، 33 اور 34 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ وہی تو ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے تمہارے رزق رسانی کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے، جس نے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کیا سمندر میں، اس کے حکم سے چلے، اور دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کیا، جس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا، لگاتار چلے جا رہے ہیں، اور رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کیا، جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے چند معجزات، چند تخلیقات کا ذکر کیا ہے جو انسان کی بھلائی اور اس کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ سب سے پہلے ذکر اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمانوں کا کیا۔ ظاہر ہے زمین ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے گھر بنایا ہے جس میں ہم رہتے ہیں، اور گھر بھی ایسا جو ہمارے لیے ہر لحاظ سے مناسب ہے۔ یعنی اگر ہم دوسرے سیاروں پر نظر ڈالیں تو کوئی انتہائی گرم ہے، کوئی انتہائی ٹھنڈا ہے، کہیں دن بڑے لمبے ہیں، کہیں راتیں بڑی لمبی ہیں، تو موسم اور حالات ہرگز اس قابل نہیں ہے کہ انسان وہاں بس سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو اس قابل بنایا کہ یہاں بس سکتا تھا، رہ سکتا تھا انسان۔ پھر آسمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا۔ یعنی یہ ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان سے پانی برستا ہے جو انسان کے لیے کس قدر مفید ہوتا ہے، جس کی کتنی انسان کو ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اس میں تاخیر ہو جائے تو بھی مشکل، اور اگر زیادتی ہو جائے تو بھی مشکل۔ تو ٹھیک حساب سے اللہ تعالیٰ نے پانی برسایا۔ اور یہ اور بات ہے کہ کسی وجہ سے ناراض ہو کے اللہ تعالیٰ سیلاب کی صورتحال بھی پیدا کر دیتا ہے، لیکن ایسے موقع پر انسان کو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ پھر اس پانی سے، یہ بھی ایک اللہ کی بڑی نعمت ہے جو ہم انسانوں کے لیے ہے، کہ طرح طرح کے نباتات پیدا ہوتی ہیں، طرح طرح کے پھل اور سبزیاں پیدا ہوتی ہیں، اور جن سے ہم مستفید ہوتے ہیں۔ پھر ایک ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے۔ یعنی کشتی جو پانی میں تیرتی ہے، یہ اللہ کے بنائے ہوئے اصول کی وجہ سے تیرتی ہے۔ یعنی جو ہم نے بچپن میں اسٹڈی کی تھی کہ تیراکی کا اصول وہ یہ ہوتا ہے کہ پانی، کوئی چیز پانی میں جب جاتی ہے تو جتنا پانی وہ ہٹاتی ہے، اگر اس کا وزن، اس چیز کا وزن اتنے ہٹائے ہوئے پانی کے وزن سے کم ہوتا ہے تو چیز تیرتی ہے۔ اسی اصول کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے، انسانوں نے کشتیاں بنائیں۔ تو اگر یہ قانون اللہ تعالیٰ نہ رکھتا، نہ پیدا کرتا، تو اس سے انسان کیسے فائدہ اٹھا سکتا تھا؟ یہ وہ قانون ہے جس سے انسان کشتیاں چلاتا ہے، جہاز چلاتا ہے۔ اور پھر دریاؤں کو مسخر کر دیا۔ دریا بھی ظاہر ہے کہ ہمارے فائدے کے لیے ہیں، جہاں سے گزرتے ہیں اس علاقے کو سیراب کرتے ہیں۔ زیادہ تر دنیا کی بستیاں دریا کے کناروں پر ہی ہوتی ہیں تاکہ اس سے پورا فائدہ اٹھایا جائے، اس کے پانی سے سبزہ اگایا جائے، وہاں سے مچھلیاں پکڑی جائیں، اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ حقیقت ہے کہ یہ ہمارے لیے کیے گئے ہیں۔ مسخر کرنے سے مراد یہ ہے کہ ہمارے لیے کیپچر کیے گئے ہیں، ہمارے لیے باؤنڈ کیے گئے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اگر سورج اپنا کام نہ کرتا تو زندگی کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ چاند اگر اب اس طرح چکر نہ لگاتا زمین کے اطراف،
تو پھر ہم دن رات کا حساب لگانا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا، جبکہ انسان پہلے دن سے ہی یہ چاند کے حساب سے ہی دن اور رات کا حساب رکھتا ہے، سالوں کا مہینوں کا حساب رکھتا ہے. اور پھر رات اور دن کا ذکر کیا، وہ بھی یقیناً ہمارے فائدے کے لیے ہیں. دن ہمارے کام کے لیے بنا ہے، رات ہمارے آرام کے لیے بنی ہے. یہ اگر نہ ہوتا نظام تو پھر بتائیے کہ ہم کس طرح اپنے دن رات کو ایڈجسٹ کرتے کاموں کے لیے، آرام کے لیے. تو آگے فرمایا کہ جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا، یعنی انسان کی جو بھی حاجت تھی وہ اللہ تعالیٰ نے پوری کی. مانگنے سے مراد یہ ہے کہ اس وقت حاجت اللہ تعالیٰ جانتا تھا انسان کی. میں نے دوسرے الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ بن مانگے دیا ہے. اللہ تعالیٰ جانتا تھا ضرورت انسان کی، اور اسی حساب سے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز دی ہے تاکہ یہ دنیا کی زندگی آسان سے آسان ہو جائے. تو پھر آخر میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم یہ اتنی نعمتیں ہیں، اگر تم ان کا گننا شروع کرو تو تم گن نہیں سکتے. اور حقیقت ہے کہ نعمتوں کو ہم اے سے لے کے زیڈ تک گننا چاہیں، یعنی انسان کی پیدائش سے لے کر آج تک، تو ہم گن نہیں سکتے، چاہے زمین میں ہو، چاہے آسمانوں میں ہو، چاہے سمندر میں ہو. اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک شکوہ کیا انسان سے کہ انسان حقیقت میں بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرہ ہے. اللہ اکبر. خالق نے مخلوق سے گلہ کیا ہے. ہمارے لیے بہت سوچنے کا اور صبر سمجھنے کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ انسان جو ہے بہت بے انصاف. حقیقت میں یہ انصاف تو نہیں ہوا کہ ہم اسی کا کھائیں، اسی کی زمین میں رہیں اور اسی کا انکار کریں، جو کہ اکثریت کرتی ہے. اس لحاظ سے بڑا بے انصاف ہے اور ناشکرہ ہے کہ سب کچھ فائدہ اٹھانے کے بعد، ان تمام نعمتوں سے مستفید ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا جیسا کہ اس کا شکر ادا کرنے کا حق ہے. تو ہمارے لیے نہ صرف سبق کا مقام ہے بلکہ شرمندگی کا مقام بھی. اللہ تعالیٰ ہم کو شرم دلا رہے ہیں کہ ہم نے تو تمہارے لیے اتنا سب کچھ کیا اور تم ہمارے ساتھ ہی بے انصافی کرتے ہو. ہماری عبادت کرنے کے بجائے پتہ نہیں کس کس کی عبادت کرتے ہو. پھر ہماری جو نعمتیں بے شمار ہیں ان کا شکر ادا نہیں کرتے جیسا کہ اس کو ادا کرنے کا حق ہے. تو ہم سب کو اس پر غور کرنا چاہیے، شرمندہ ہونا چاہیے اور اپنی حد تک کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسا بے انصافی نہ کریں، ایسے ہی ہم ناشکری نہ کریں. ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور ہمت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.